سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شمس شروع کرتے ہیں. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے درست کیا اس کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس نے الہام کیا اس میں اس کے بدی کو اور اس کے تقوی کو. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام اور یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو. کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی ہیں اور اس کا پانی پلانا. فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو پھر کاٹ ڈالا اس کو.
فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے، بذنبہم فسواہا، ان کی گناہوں کی وجہ سے پھر برابر کر دیا اس کو، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے۔ سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت تو انہیں رسول اللہ نے کہا، اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اب ہم سورہ کی تفسیر و تشریح لیں گے۔ سورہ شمس کا تعارف۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ الشمسی کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت مکہ معظمہ کی ابتدائی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس صورت میں نفس کی ہدایت اور گمراہی اور قوم سمود کی ہلاکت و تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ شمس مکی ہے، اس میں 15 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 56 کلمات ہے اور 254 حروف ہے۔ اب ان آیتوں میں یہ ہے کہ کامیاب کون؟ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے جو بھی حقیقتیں ہیں تو وہ جو ہے سو انسان کے جو ہے سو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، یعنی انسان کو یہ یاد کرانا چاہتا ہے اور یاد دلانا چاہتا ہے کہ ان کی گواہی، وہ سامنے جو بھی ایسی چیزیں ہیں اس کو جو سو کلیئرلی اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، جو ہر آدمی کو اپنے سراؤنڈنگز میں، یعنی جو دنیا میں جو پیش آتے ہیں یا خود اپنے وجود میں، یعنی خود اپنے اندر وہ جو نظر آتی ہیں، اسی قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں تاکہ یہ حقیقت انسان کے ذہن نشین ہو جائے، یعنی بالکل بھی اچھا پکا ذہن میں بیٹھ جائے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اسے شرک اور نافرمانی اور اخلاقی گراوٹوں سے پاک کیا، اور جس نے نفس کو کنٹرول کیا تو وہ لوگ جو سو کامیاب ہوئے، اور اپنے نفس کو گمراہ کیا تو وہ خسارے میں ہے اور ناکام و نامراد ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی، جب یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے سو چاند کی قسم، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی سنسٹ کے بعد چاند جو ہے سو رائز ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے اپنی روشنی بکھیرنے لگتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد دن کی قسم، جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن کے وقت سورج پوری طرح روشنی کے ساتھ نکلتا ہے اور تمام چیزوں کو
نمایاں کرتا ہے، یعنی پورا روشن ہو کر سب ہر چیز نظر جو آتی ہے ویسے کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اور ایک قسم کھائی، چوتھی، رات کی قسم، جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اسی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو گئی۔ آسمان کی قسم، پھر اس کے بعد جو ہے سو پانچویں جو ہے سو آسمان کی قسم، اور جس نے اسے بنایا، یعنی چھت کی طرح اسے کھڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی شہادت دی کہ اس نے ستونوں کے بغیر مضبوط آسمان بنا دیا ہے۔ اس کو کوئی پلرز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے آسمان کو بنا دیا۔ پھر چھٹی قسم، زمین کی قسم، اور جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کی رہن سہن کے قابل بنا دیا، یعنی انسان کی زندگی اس پر پاسبل ہو، رہنے کے قابل ہو، تو ویسے بنا دیا۔ اور انہیں جو ہے کھانے کو رزق بھی دیا اور رہنے کے طور پر بھی کام آئے، یعنی رزق بھی دیا اور جو ہے سو رہائش کے طور پر بھی کام آئے، زمین پہ رہنے کے کام آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ پھر انسانی نفس کی قسم، اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی انسان کو ایسا جسم عطا کیا جو اپنے قد و قامت، یعنی ہاتھ پاؤں اور دماغ کے اعتبار سے انسان کی سی زندگی بسر کرنے کے لیے بالکل موزوں تھا۔ تو اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے اور سونگھنے کے ایسے سینسز عطا کیے جو اپنی خصوصیت کی بنا پر بہترین علم کا ذریعہ بن سکتے تھے، اور اس کو عقل و فکر، استدلال، خیال، پھر حافظہ، تمیز، فیصلہ اور ارادے کی قوتیں، یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ذہنی قوتوں سے بھی مالا مال کیا جس کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کے قابل ہوا جو انسان کے کرنے کا ہے۔ پھر اسے پیدائشی طور پر گنہگار اور بد کردار پیدا نہیں کیا، بلکہ سیدھی فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا، اور اس کی ساخت میں کوئی پیدائشی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ وہ سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے بھی تو نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پیدائشی طور پر اس کو ٹیڑھا نہیں بنایا کہ وہ سیدھی راہ پہ جانا چاہتا ہے پھر بھی نہ جا سکے، ایسا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کو جو ہے سو الہام کر دیا، یعنی اسے اچھی طرح سمجھا دیا، اور انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان بھی کرا دی۔ یا مطلب یہ کہ اس کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بدی سے اجتناب کرے، یعنی بدی سے وہ دور ہو، یعنی اس سے بچے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے، تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے۔
یہ صحیح مسلم میں ہے یہ دعا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ تو صرف تقوی اور پاکیزگی کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، رہا اس کا نصیب ہونا تو وہ بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر ڈپینڈ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زبردستی کسی نفس کو نہیں دباتا، یعنی گمراہ نہیں کرتا۔ جب بندہ اس پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی اور پاکیزگی کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، یعنی جب وہ گمراہی پر ہی اڑا رہے اور گمراہی ہی کی طرف جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقوی سے محروم کر دیتا ہے، تو اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو جس غلاظت میں دبانا چاہے دبا لے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جتنا یعنی اس کا نفس کو اپنے جتنی بھی گندگی ہے اس میں اگر وہ گرنا چاہے، دبنا چاہے، ڈوبنا چاہے تو ڈوب جائے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ پھر قوم سمود کی تباہی کا سبب بتایا گیا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بطور مثال پیش کر کے، یعنی ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا، ان کے برے انجام سے ڈرایا۔ ان نافرمانوں کو آخرت میں تو سخت سزا ملے گی ہی، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اس سزا کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ اس برائی اور گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے تو جس میں وہ مبتلا تھے، اور اس تقوی کو قبول کرنا انہیں گوارا نہ تھا، تو جس کی طرف صالح علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے تھے۔ صالح علیہ السلام ان کو جو سو تقوی کی دعوت دے رہے تھے، اور انہوں نے جو سو صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی کا معجزے کے طور پر حاضر کر دیا، اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین میں جہاں چاہے گی چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا، یعنی ان کے مان پر جو ہے سو ان کو اونٹنی عطا کر دی۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک دن کنویں کا جو پانی ہے وہ سارا دن اونٹنی کا ہوگا، اور دوسرے دن تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ یعنی صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہ کہا تھا کہ دوسرے دن تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یاد رکھو تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ وارننگ دے کر ان کو بتا دیا تھا، یہ وارننگ دے کر، یہ معجزہ دے کر ان کو یہ وارن کر دیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو تم پر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ کچھ دیر تک انہوں نے اس پر عمل کیا، پھر انہوں نے اپنے سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار جو تھا قدار بن سالف سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، یعنی اس کو قتل کر دے۔ تو پھر وہ اس کام کا ذمہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال دی اور ایسا سخت عذاب بھیجا جس نے پوری قوم کو گھیر لیا، یعنی وہ عذاب پوری قوم کو ایسے گھیر لیا کہ وہ پوری قوم ہی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ برائی کو نہ روکنے والا برائی میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا اس میں۔ اونٹنی کی کونچے اگرچہ ایک شخص نے کاٹی تھی، لیکن کیونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اسی لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا، اور جھٹلانے اور اونٹنی کی کونچے کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برائی کا ارتکاب کرنے والے
اگر چند افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی کو روکنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری قوم اس برائی کی کرنے والا قرار پائیں گے، یعنی اس کو اس جرم یا برائی میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا، تو اور اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہی سے دوچار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں کہ اس نے انہیں سزا دی ہے تو کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برباد بھی کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لینے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انجام سے بے خوف ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ تو ہمیں یہاں پر چیک کرنا ہے، کیا ہم برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں، برائی کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کیے اور برائی کو وہ اچھا ہی سمجھنے لگے تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، برائی کو دور کرنے والا بھی بنائے، برائیوں سے بچنے والا بھی بنائے۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 چیزوں کی قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اسے پاک کیا، اور وہ شخص نامراد ہے جس نے نفس کو گمراہ کیا۔ اس سے انسانی نفس کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اسے نیکی یا بدی کا علم ہی نہ تھا، یعنی اس کو یہ علم نہیں تھا، یہ کوئی بھی اس کے یعنی ریزن کوئی بھی یہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، جس سے وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی بھی ریزن یعنی کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ نیکی یا بدی کا اس کو علم ہی نہ تھا۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اچھائی اور برائی میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے نا؟ ہر کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے سامنے غور و فکر کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو روزانہ اس کے مشاہدے میں آتی ہے۔ اسے بار بار دعوت دی ہے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتا رہے اور اپنے رب کی نشانیوں کو پہچان کر اس پر ایمان لائے۔ جو لوگ اپنے نفس کو دباتے ہیں، سرکشی اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے بطور عبرت قوم سمود کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور وہ پوری دنیا سے وائپ آؤٹ ہو گئے۔ برائی کو دیکھ کر اسے نہ روکنا پھر برائی میں شامل ہونے کے برابر ہے، اور عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور برائیوں سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت